ان شیر کے بچوں کو لاہور کے نزدیک ایک بریڈنگ فارم سے آزاد کرایا جا رہا ہے، جہاں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے خفیہ اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا۔ لیکن ان بچوں کے والدین ان کے ساتھ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وائلڈ لائف عملے کو خدشہ ہے کہ ان والدین کو کسی اور مقام پر غیر محفوظ طریقے سے چھپایا گیا ہوگا۔ ذمہ دار شخص تو پکڑا نہیں جا سکا، لیکن اس فارم کے نگراں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ بیسیکلی لوگ جو ہے نا یہ بریڈ کرواتے ہیں اور بریڈ کروا کے ان کابز کو سیل کرتے ہیں، اور یہی کابز ہوتے ہیں جو لوگ گھروں کی چھتوں پہ رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پالتو شیر کے فرار ہونے اور ایک خاتون اور 2 بچوں پر حملہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سخت عوامی رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد محکمہ وائلڈ لائف غیر قانونی طریقے سے رکھے جانے والے جانوروں کو بازیاب کرانے کے لیے تقریباً روزانہ چھاپے مار رہا ہے۔ ایک بریڈر کو 3 ماہ کا وقت دیا گیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں کے لیے بڑے پنجرے بنا سکے اور حکومتی قواعد و ضوابط پر پورا اتر سکے۔ ان کی ویلفیئر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ویٹنری ڈاکٹر ہے جو ہر 2-3 دن بعد آتا ہے۔ وہ خوش ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کھا رہے ہیں اور افزائش پا رہے ہیں۔ آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ خوش ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ اگریسو نہیں ہوتے۔ اور یہ شیر؟ یہ شیر اگریسو ہے۔ بلی کی نسل کے بڑے جانوروں کو پالنا پنجاب میں بہت مقبول ہے۔ شیر حکمراں جماعت PMLN کا انتخابی نشان بھی ہے، جس کے حامی اکثر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں جلسوں میں بھی لے آتے ہیں، جبکہ حالیہ ریڈز کے باوجود کچھ لوگ ابھی بھی کھلے عام شیر اور اس کے بچے کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ بس کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، ایک دوسرے کو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی میں لوگ یہ چیز کا شو کا آبزرو کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ وہی چیزیں 2015 سے اس پہ رجحان آیا ہوا ہے۔ پنجاب میں حکام کو فکر ہے کہ صوبہ بھر میں موجود بگ کیٹس کی تعداد اتنی ہے جتنی چڑیا گھروں میں جگہ نہیں ہے۔ شیر کے جن بچوں کو آزاد کرایا گیا تھا، ان کے میڈیکل چیک اپ ہونے کے بعد ان کو سفاری پارک میں چھوڑ دیا جائے گا۔